القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد. میرے عزیز طلباء، یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ علم حدیث کی مشہور اور معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ یہ کتاب ہمارے یہاں مدارس کے اندر تقریباً تمام مدارس کے اندر داخل نصاب ہے، اور دور حدیث سے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو موقوف علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث کی اہم کتابیں ہیں، صحاح ستہ، کتب ستہ، ان کتابوں کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے اس کتاب کے پڑھنے اور سمجھنے پر۔ حسب دستور اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے بھی بنیادی طور پر ہم چند باتوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے کتاب کا نام جانیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ صاحب کتاب کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کی ترتیب کیا ہے، اور آخر میں بطور مقدمہ جو اساتین علم حدیث، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان کا مختصراً تعارف کو پڑھیں گے، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد جو علم حدیث کی مخصوص اصطلاحات اس کتاب کے اندر ماتن شارح نے استعمال کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کتاب کا آغاز کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ کتاب کا نام کیا ہے۔ تو اس سے میں نے آپ کو بتلایا، اور آپ کے سامنے بڑے بڑے حروف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ اس کتاب میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مشکوٰۃ۔ عربی زبان میں مشکوٰۃ کے معنی آتے ہیں طاق کے، طاقچے کے، یا جو شیشے کا فانوس ہوتا ہے جس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے، مشکوٰۃ کے معنی آتے ہیں، لفظی معنی۔ اور المصابیح یہ عربی زبان میں مصباح کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے آتے ہیں۔ تو اب مطلب ہوگا مشکوٰۃ المصابیح کا چراغوں کا طاق۔ اچھا، صاحب کتاب نے اس کتاب کا نام مشکوٰۃ المصابیح کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح طاق یعنی مشکوٰۃ، تو جس طرح طاق میں رکھے ہوئے چراغ سے روشنی پھیلتی ہے، ٹھیک اسی طرح یہ کتاب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی روشنی پھیلاتی ہے۔ اب ہم صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کتاب کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے مصابیح السنہ۔ صاحب مصابیح السنہ کا نام حسین تھا، کنیت ابو محمد، لقب محی السنہ، اور نسبت البغوی تھا۔ آپ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ایک جلیل القدر عالم اور فقید المثال محدث اور مفسر تھے۔
اور جو آپ کا لقب ہے محی سنہ، یہ آپ کو براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی مشہور کتاب شرح السنہ کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو ایک روز خواب میں سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس دعائیہ جملے سے مخاطب فرمایا، احیاک اللہ کما احییت سنتی، یعنی جس طرح تم نے میری سنت کو اپنی تصنیف اور تعلیب کے ذریعے زندہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے۔ اور اسی وقت سے آپ اپنے نام کے بجائے اپنے لقب محی سنت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند مقام پر فائز فرمایا تھا، اور ان علوم کے علاوہ فن قرات میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان کی نسبت میں الفرا اور البغوی آتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ الفرا یہ ان کے والد کی صفت ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد پوستین بنایا کرتے تھے یا پوستین کی تجارت کرتے تھے، لہذا کتاب کے اندر، عبارت کے اندر جب یہ صفت آئے تو آپ وہاں غور کیجئے کہ یہ مسعود کی صفت ہے، اس لیے یہ مجرور پڑھا جائے گا۔ اور آگے نسبت ہے البغوی، اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ حسین کی صفت ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ فرا یہ خود محی السنہ کی صفت ہے، گویا یہ کام وہ خود کیا کرتے تھے۔ اور بھی ممکن ہے کہ ان کی خاندانی نسبت ہو، خود ان کے والد یہ کام نہ کرتے ہوں، بلکہ خاندان میں کسی وقت یہ کام ہوتا رہا ہو، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کے تمام افراد کو فرا کہا جاتا ہو۔ البغوی یہ بغ یا بغثور کی طرف نسبت ہے، جو ملک خراسان میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ آپ کی تصانیف بکثرت ہیں، جن میں سب سے مشہور کارنامہ آپ کی مشہور تصنیف مصابیح السنہ ہے، جو مشکوٰۃ المصابیح کی بنیاد اور متن ہے۔ آپ نے کتب ستہ اور دیگر مستند کتب حدیث سے اس مفید ذخیرہ کو فقہی ابواب کی ترتیب پر جمع فرمایا ہے۔ حدیث میں اس کے علاوہ شرح السنہ کے نام سے ایک بہترین ذخیرہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ اسی طرح الجمع بین الصحیحین کے نام سے بھی آپ نے ایک کتاب لکھی تھی، اور تفسیر میں آپ کی عظیم الشان تفسیر معالم التنزیل ہے، جو تفاسیر میں ایک منفرد درجہ رکھتی ہے۔ اور علم فقہ میں التہذیب فی الفروع، ترجمۃ الاحکام فی الفروع اور الکفایہ آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ کی ولادت سن 433 ہجری کے اندر اور وفات 516 ہجری شوال میں ہوئی۔ اس کے بعد ہم صاحب کتاب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو صاحب مشکوٰۃ کا مختصراً تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ کا اسم گرامی محمد تھا، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ولی الدین ہے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، نسباً آپ عمری ہیں، اور چونکہ تبریز میں خطیب تھے اس لیے خطیب تبریزی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنے زمانے کے صاحب فضل و کمال، عالم، بلند پایہ محدث اور زہد و قناعت کے اوصاف ضمیلہ سے مزین تھے۔ چنانچہ ملا لقاری نے جب آپ کا ذکر خیر کیا تو ان الفاظ کے ساتھ کیا: الحبر العلامہ والبحر الفہامہ مظہر الحقائق۔ آپ کی ولادت اور وفات کا تعین تحقیقی طور پر نہیں ہو سکا ہے، البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ سن 740 ہجری کے بعد آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اکثر حضرات نے سن 740 ہجری کو سن وفات قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے سن 748 اور بعض نے سن 743 ہجری کو سن وفات قرار دیا ہے۔
اس کے بعد ہم اس کتاب کی ترتیب کو جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیش کی کہ علامہ خطیب تبریزی نے اپنی اس کتاب یعنی مشکوٰۃ المصابیح کو مصابیح السنہ اور دیگر احادیث کی کتب سے منتخب کر کے ترتیب دیا ہے، اور اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ مصابیح السنہ ہے۔ علامہ خطیب تبریزی نے اپنے استاد حسین ابن محمد عبداللہ طیبی کی تحریک اور اشارے پر یہ کتاب لکھی تھی۔ آپ کے استاد حدیث کی ایک مستند مجموعے کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اس خیال کا اظہار اپنے لائق و فائق شاگرد خطیب تبریزی کے سامنے کیا، اور مشورے کے بعد آخر میں طے پایا کہ کسی نئے مجموعے کی تالیف کے بجائے علامہ بغوی کی مصابیح السنہ میں تہذیب اور اضافہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس طرح مجموعہ تیار ہوا اور اس کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا گیا۔ اچھا، امام بغوی نے اپنی کتاب کے اندر اختصار کے طریقے کو اختیار کیا تھا، چنانچہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ احادیث کی اسناد اور ماخذ کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن خطیب تبریزی صاحب مشکوٰۃ نے ہر حدیث کے اول صحابی اور راوی کا نام، ہر حدیث کے شروع میں صحابی راوی کا نام اور آخر میں کتاب حدیث کا نام صراحتاً ذکر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے اپنے اس کتاب سے لکھنے سے پہلے باقاعدہ استخارہ کیا، اور مصابیح السنہ کے ہر باب میں 2 فصلیں تھیں۔ فصل اول میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کردہ احادیث تھی، اور فصل 2 میں دیگر محدثین کی احادیث۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف میں فصل اول اور 2 کو تقریباً اسی طرح قائم اور برقرار رکھا، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے تیسری فصل کا اضافہ کیا، اور اس فصل میں کتب حدیث میں سے وہ تمام احادیث بھی جمع کر دی جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس موضوع سے تھا۔ چنانچہ اس کتاب میں مصابیح السنہ کی 4434 احادیث سمیت 1511 مزید احادیث کا اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جان لیں کہ مشکوٰۃ المصابیح کی چند خصوصیات ہیں جو اسے دیگر کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کتاب طلباء اور علماء کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر احادیث کو موضوعات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں فقہ، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور دیگر موضوعات پر احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہر حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، جس سے اس کی اصل اور صحت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہے، اور عربی زبان میں بھی اس کتاب کی 10 شروحات موجود ہیں، لیکن مشہور 2 کتابیں ہیں۔ ایک تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات المفاتیح ہے، جو ہر طلباء اور اساتذہ کو اپنے مطالعے کے اندر رکھنا چاہیے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب عشیۃ اللمعات